میاں محمد بخش صاحب ایک بڑی پیاری بات کی ہے، یونیورسل ٹروتھ، ایک کائناتی سچائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جس کار دے وچ عمر گزاری، بڑے تو نے چاہت سے مکان بنایا، اس میں بڑی تو نے امپورٹڈ ٹائلیں لگائی، کوئی برازیل سے منگائی، کوئی فلانی جگہ سے منگائی، ٹائلیں بھی تو لگا رہا ہے، اس کی سرامکس کو فلانی جگہ سے منگائی، اس کی ایکسیسریز فلانی جگہ سے منگائی، بڑا تو نے سجایا. تو میاں محمد بخش کہتے ہیں جس کار دے وچ عمر گزاری ایک رات نہ ملیا رہنا، کہ جب تم مر جاتے تو گھر والے کہتے ہیں جلدی کرو، رات ساری کون بیٹھے گا بھائی، روٹی بھی کھانی ہے، دفن کر کے آئیں گے تو روٹی کھائیں گے، تو ساری رات اگر رکھنا پڑ گیا تو ساری رات جاگنا بھی پڑے گا، پاس بیٹھنا بھی پڑے گا. تو جس کار دے وچ عمر گزاری ایک رات نہ ملیا رہنا، ایک دو دن تینوں یاد کرنے پھر نہ کسے نہ لینا. ایک دو دن تمہیں یاد کریں گے فلاں ایسا تھا فلاں ایسا تھا، پھر تمہارا نام بھی کوئی نہیں لے گا، پھر قبروں کے نشان بھی لوگ بھول جائیں گے. یہ اللہ والے لوگ ہیں جو اللہ سے لو لگاتے ہیں. تو 809 سال ہو گئے خواجہ صاحب کو پردہ فرمائے اور آج بھی ذکر ہو رہا ہے جی. اور ہم ان کے بیکاری ہیں، ہم ان کے سوالی. جب کوئی ذکر کرتا ہے نا کسی اللہ کے ولی کا تو ان کا فیض متوجہ ہو جاتا ہے، تو ہم ان کے بیکاری بنتے ہیں، سوالی بنتے ہیں، کیونکہ اللہ کی اطاعت سے وہ دے سکتے ہیں. یہ وہ اور لوگ ہیں، میں کہتا ہوں وہ اللہ کی شان بھی بیان نہیں کرتے جو کہتے ہیں ولی کچھ دے نہیں سکتے، سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے. جو وزیر اعظم کا دوست ہو وہ بہت کچھ دے دے، ہاں جی، جو گورنر کا دوست ہو وہ بہت کچھ دے دے، جو صدر کا دوست ہو وہ بہت کچھ دے دے، جو بادشاہ کا دوست ہو وہ بہت کچھ دے دے اور دینے کی طاقت رکھے، اور جو رب کا دوست ہو وہ کچھ نہ دے سکے. یہ رب کی شان بیان کر رہے ہو کہ کیا کر رہے ہو؟ یہ رب کی بے ادبی کر رہے ہو، توہین کر رہے ہو کہ وزیر اعظم کا دوست ہو بہت کچھ دے سکتا ہے، بادشاہ کا دوست ہو بہت کچھ دے سکتا ہے، صدر کا دوست ہو بہت کچھ دے سکتا ہے، رب کا دوست خالی ہے. یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کہتے ہو؟ تو رب کا دوست سب کچھ دے سکتا ہے، جو اللہ والے دیتے ہیں سب کچھ، مگر ان سے لینے کا چاہیے ڈھاب کچھ، ان سے طریقہ چاہیے مانگنے کا. تو ہم بھی ان کے بیکاری سوالی ہے، ذرا پڑھ لیں سارے مل کے. میں گدائے خواجہ چشت ہوں، خواجہ جس سے مراد خواجہ غریب نواز معین الدین ہے. میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے. یہ دعا کرو کسی بندے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کیونکہ خواجہ غریب نواز کے جو گدا ہے وہ بھی شہنشاہ ہے. اس گدائی پہ اس لیے ہمیں کیا ہے؟ ناز ہے، فخر ہے. ہم اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے، ہمیں کوئی شرم لائق نہیں ہے اس معاملے میں. ہم کہتے ہیں بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ بچائے، اللہ کے ولیوں کے در کا بھکاری جو ہے وہ بھی شہنشاہوں سے افضل ہے جی. میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے. مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے. مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے. تو یہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو آج بھی جوریاں بھر رہے ہیں. اکبر بادشاہ نے منت مانی کہ چتوڑ کے اندر اگر مجھے فتح ہوئی تو میں 120 من کی دیگ نظر کروں گا. فتح ملی تو پاپ پیادہ پیدل چلتا ہوا آیا، بادشاہ چل کے اللہ کے ولی کے دربار پہ آ رہا ہے، بادشاہ جولی پھیلا کے. فتح ملی، 120 من کی دیگ وہاں موجود ہے، پکتی ہے. میں نے تو کئی دفعہ گئے، ہاں یہ کئی دفعہ گئے، دیکھ کے بھی آئے ہیں، کھا کے بھی آئے ہیں، اللہ ہمیں بھی کھلائے. تو جہانگیر بادشاہ نے 80 من کی دیگ کے بعد اس دیگ میں کوئی ٹوفیاں ڈال رہا ہے، کوئی گولیاں ڈال رہا ہے، کوئی گندم ڈال رہا ہے، کوئی چاول ڈال رہا ہے، کچھ ڈال رہا ہے جی. اور ٹیسٹ دیکھو تو مزہ آ جائے. واہ، بڑے بڑے لوگ نہ ہاتھوں میں لے کے نہ کھاتے ہیں. واہ واہ. تو اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے. ہاں یہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ذکر مختصر سا کیا ہے. میں نے اس پہ ایک مضمون لکھا ہے، میرے پیج پہ موجود ہے، فیس بک پیج ہے میرا، اس میں موجود ہے، وہ آپ جو چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اور واٹس ایپ بھی کسی کو نہ ملے تو سلیم صاحب کو کہنا یہ واٹس ایپ کر دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے. واٹس ایپ یہ جو محفل درود یہ امی گروپ ہے اس میں بھی موجود ہے وہ میرا مضمون، تو وہ آپ کو کر دیا جائے گا، اس کو آپ پڑھیں. دوسرا آج کی رات ہے، یہ شب ولادت ہے حضرت علی المرضیٰ شیر خدا مشکل کشا، جن کا نام علی ہے. اور علی کا ذکر کیا ہے؟ حدیث باغ ہے. علی کا ذکر کیا ہے؟ تو بولے ذرا ان کا نام کیا ہے؟
بولے سارے؟ نہیں ابھی مزہ نہیں آیا. سارے بولے شکر ہے. علی کہتے ہیں, ایلی نہیں کہتے. کئی لوگ ہیں چرچ کا سوٹر لگا کہتے ہیں ایلی, ان کو نام ہی لینا نہیں آیا. کوئی تھپڑ مار کے کہہ کہ نام ایسے لیتے ہیں بزرگوں کا. علی نام ہے, کیا مطلب ہے؟ علی. اور آیت الکرسی میں کیا آتا ہے؟ واہو علی العظیم. اللہ بھی علی, اللہ کا نام بھی علی ہے, حضرت علی بھی علی ہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں داتا نہ کہو, داتا نہ کہو, شرک ہو جاتا ہے. ان سے پوچھنا چاہیے کہ پھر داتا تو اللہ کے اسماء میں ہے ہی نہیں. 99 اسماء حسنہ میں کہیں داتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ داتا فارسی کا لفظ ہے اور اسماء حسنہ عربی میں ہے. اسماء حسنہ تو داتا تو فارسی کا لفظ ہے. اس کو روکنے والے یہاں پر کیوں نہیں فتویٰ لگاتے کہ علی حضرت علی کا نام, علی اللہ کا نام؟ تو پھر مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ علی کا مطلب ہے رتبے والا, بلندی والا. علی کا مطلب کیا ہے؟ رتبے والا, بلندی والا. تو اس کا حل کیا ہوگا؟ حل اسی طرح ہوگا کہ یہ تعویل کی جائے کہ اللہ علی ہے خود سے, اس کو کسی نے علی بنایا, وہ خود ہی رتبے والا ہے, وہ تعالی ہے, تعالی جدو کا, علو سے ہے, بلندی. اور حضرت حیدر کرار جن کا نام ان کی والدہ نے اسد رکھا تھا, تو وہ اللہ کی عطا سے, اللہ کے کرم سے علی ہے, اللہ کے دیے ہوئے فضل سے وہ علی ہیں, وہ بلند رتبہ ہے. تو یہی بات داتا صاحب میں بھی کہی جاتی کہ داتا خود حقیقی طور پر تو اللہ ہے, لیکن اس کی عطا سے حضرت علی حجویری بھی داتا ہیں, وہ اللہ کے کرم سے دیتے ہیں, جھولیاں بھرتے ہیں. کون کہتا ہے کہ اولیاء مر گئے, قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے؟ جی اس کی بڑی تشریح ہو سکتی ہے, لیکن آگے چلیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی شجاعت اور بہادری ضرب المثل ہے, ضرب المثل ہے. اور غزوہ خندق کے موقع پہ عمر بن عبد ود جو تنہا 1000 سواروں پر باری تھا, تنہا 1000 سواروں پر باری تھا, وہ خندق کدا کر آگے آیا اور کہا کہ اے محمد میرے مقابلے میں بندہ بھیجو. تو حضور نے حضرت علی کو حکم دیا. کس کو حکم دیا؟ حضرت علی تشریف لے گئے. تو اس نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ عمر بن عبد نے کہا جانتے ہو میں 1000 سواروں پر اکیلا بھاری ہوں. تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا تو بھی نہیں جانتا کہ علی کون ہے؟ ان کا بتاؤ. تو آپ نے فرمایا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے, تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے, تو کفر کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے, تو کفر کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے. اچھا اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ متکبرین کے سامنے عاجزی کرنا یہ اسلامی اصول نہیں ہے. حدیث پاک ہے الکبر مع المتکبرین عبادت, کہ جو متکبر ہوتے ہیں, مغرور ہوتے ہیں, آکڑ خاں قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے سامنے تکبر کرنا یہ عبادت ہے. اگر ان کے سامنے تواضع کرے گا, اگر ان کے سامنے عاجزی کرے گا, تو ان کے غرور و تکبر میں اور اضافہ ہوگا. تو آپ نے اس کے سامنے ترکی بترکی جواب دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ 1000 سواروں پر بھاری ہو, تو یہ نہیں پتا کہ علی کون ہے؟ علی بھی تو خدا کا شیر ہے نا. تو وہ غصے میں مقابلہ شروع ہوا, گرد و غبار کا طوفان جو ہے وہ اڑنے لگا, اور اس میں تلواروں کی چکا چک کی آواز آتی ہے. تو اعلیٰ حضرت اس پر بھی سلام پیش کرتے ہیں. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن, شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن, پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. جی اصل نسل صفا وجہ وصل خدا, باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہ بھی تلوار چلا رہے ہیں, عمر بن عبد ود بھی تلوار چلا رہے ہیں, گرد و غبار اٹھا ہوا ہے. تو لوگوں کو تجسس ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. جب گرد و غبار کا طوفان, آوازیں بند ہوئیں, گرد و غبار کا طوفان بھی نیچے بیٹھا, تو کیا منظر نظر آیا کہ علی المرتضیٰ کی تلوار اس کے لوہے کے ہیلمٹ کو کاٹتی ہوئی, اس کے سینے کو چیرتی ہوئی, اس کے پیٹ کو کاٹتی ہوئی, اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے زمین میں کھپ گئی ہے. ایسا وار کیا. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں جہاں میں نانے شعیر پر مدار قوت حیدری,
جی قوت حیدری کہاں سے آتی؟ وہ روحانی قوت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستوں اور بزرگوں۔ دوسرا آپ کی سیرت کا جو نمایاں وصف ہے وہ آپ کا علم ہے، علم سے آپ کو بڑی محبت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باب مدینۃ العلم فرمایا تھا کہ علم کے شہر کا وہ دروازہ ہے۔ مکمل حدیث پاک یوں ہے کہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیاد ہے، میں علم کا شہر ہوں اور عمر اس کی دیواریں ہیں، اور میں علم کا شہر ہوں، عثمان اس کی چھت ہے، اور میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ ظاہر ہے علم کا شہر اگر بنے گا تو صرف دروازہ تو نہیں رہے گا نا، ساری بلڈنگ بھی بنے گی، تو ساری بلڈنگ بھی میں نے آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش